یہ پوچھ رہے ہیں لکڑہارے کی بیوی کے بارے میں بتا دیں. مجھے نہیں پتا تھا, ذرا یہ پکڑ لو, ابھی اسی کو نپٹائیں پہلے. مجھے پہلے نہیں پتا تھا یہ لکڑہارے کا سین. لکڑہارے کا سین نہ میرے ذہن میں نہیں تھا. ابھی کچھ وقت پہلے جو بار والے دن ملاقات کی مجلس ہوتی ہے, اس میں ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ مفتی صاحب لکڑہارے والی بیوی کا قصہ کیا ہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, میں نے سنا وہ ان سے, میں نے کہا عجیب و غریبی کون لکڑہارا. پھر وہ بتایا قصہ کہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے جنت میں نکیل پکڑ کے جائے گی. اس کے بعد میں نے اس کی واقعے کی تحقیق کی, تو کیا تحقیق نکلی ہے وہ ذرا سن لیجئے, کیونکہ مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ عوام میں یہ بڑا مشہور ہے. اب مجھے نہیں پتا, واللہ عالم, ہو سکتا ہے لوگوں میں مشہور ہو, اس لیے میں ذرا اس کی جو تحقیق خلاصہ ہے وہ آپ حضرات کو سنا دوں. واقعہ کیا لوگ سناتے, کہتے ہیں حضور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں جائے گی. حضور حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں, اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہے. حضرت فاطمہ اس عورت کے گھر گئیں, دستک دی. اس عورت نے کہا کون؟ حضرت فاطمہ اندر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی. اس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میرے شوہر نہیں ہے اور میں آپ کو گھر آنے کی اجازت ان سے نہیں لی ہے, لہذا میں آپ کو اندر نہیں بلا سکتی, آپ واپس جائیے. اس کے گھر پہ حضرت فاطمہ گئی ہیں اور وہ یہ کہہ کے واپس کر رہی ہے کہ میرے شوہر سے میں نے آپ کی اجازت نہیں لی, لہذا واپس جاؤ, کل آنا, تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں. حضرت فاطمہ لوٹ گئیں. جب اس کا شوہر آیا تو اس نے پوچھا, اس خاتون نے کہا اگر حضور کی بیٹی ہمارے یہاں آئے تو کیا اجازت ہے؟ تو اس نے کہا آ سکتی ہیں. اگلے دن حضرت فاطمہ حسین کو ساتھ لے کر اس کے پاس آئیں, دروازے پہ اجازت مانگی. اس خاتون نے اب یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں نے صرف آپ کے لیے اجازت لی تھی, آپ کے ساتھ صاحبزادہ بھی ہے, میں نے اس کی اجازت نہیں لی, لہذا آپ واپس جائیں, میں اندر نہیں بلا سکتی. یہ واقعہ چل رہا ہے, سنتے رہیے. حضرت فاطمہ دوبارہ لوٹ گئی. رات کو جب اس کا شوہر آیا, اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر حضور کے گھر سے کوئی آئے, ان کے ساتھ بھی کوئی آئے تو کیا اجازت ہے؟ تو پھر بہرحال اس نے وہ اجازت دی. تو یہ سارا واقعہ اس انداز کا, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہی وہ خاتون ہے جو حضرت فاطمہ کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی. یہ ہے وہ لکڑہارے کی بیوی. دوسری جگہ مرچ مسالہ ذرا الگ انداز میں لگایا گیا. وہاں پہ کیا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا, اس کی بیوی جب وہ آ کر کے کھانا کھانے بیٹھتا تو وہ اس کے پاس ایک ڈنڈا رکھ دیتی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں رکھتی ہو؟ کہا کہ اس لیے رکھتی ہوں کہ اگر ان کو میرے اوپر غصہ آیا اور ان کا دل مارنے کا کیا تو یہ اٹھیں گے, ڈنڈا ڈھونڈیں گے, پھر لائیں گے, پھر مجھے چھیتیں گے, تو انہیں تکلیف ہوگی. اپنے شوہر کو زحمت سے بچانے کے لیے ڈنڈا پہلے ہی پاس میں رکھ دیا. یہ لکڑہارے کی بیوی ہے کہ یہ جنت میں فاطمہ سے آگے جائے گی. بالکل یاد رکھنا سارے حضرات, بالکل غلط واقعہ ہے. اس کا کہیں سے کہیں تک حدیث کی کسی کتاب میں کوئی ذکر موجود نہیں, بالکل بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. میں بالکل اعتماد کے ساتھ اور پوری تحقیق کے بعد میں یہ بات آپ کے سامنے یہاں عرض کر رہا ہوں کہ من گڑت ہے, جھوٹ ہے, اور اگر کوئی یہ بات سناتا ہے آپ اس سے کہیں حوالہ لائیے, حوالہ لائیے اور اس سے حوالہ پوچھئے. اس کا جو ایک ہلکا سا ذکر ملا وہ کہاں ملا؟ شیعوں کی ایک کتاب ہے, اس میں اس طرح کا واقعہ لکھا ہوا ہے, لیکن کوئی سند نہیں, کتاب کا کوئی اعتبار نہیں, اس کے اندر وہاں وہ واقعہ درج ہے. لیکن ہمارے یہاں جو معتبر حدیث کی کتابیں ہیں ساری, اس میں کہیں اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لہذا اس طرح کے واقعات خدا کے لیے نہ سنایا کریں. یہ اسی کمپنی کا واقعہ ہے. کس کمپنی کا؟ کہ وہ کوڑا ڈالتی تھی, کہ حضور مسجد جاتے تھے نماز کے لیے, ایک عورت تھی وہ کوڑا ڈالتی تھی حضور پر, اور وہ بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے. اس نے حضور کے اخلاق دیکھے تو وہ مسلمان ہو گئی.
ہمارے یہاں بے شمار حضرات یہ واقعہ سناتے ہیں، آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، کسی تاریخ میں کسی سیرت کے اندر اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ تو لاجک سے بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔ میں نے کئی بار عرض کیا، آپ خود سوچو، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ پر کوڑا پھینک رہا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ یا تو منع کرو گے اسے، اور یا یہ کرو گے کہ راستہ بدلو گے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بندہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے اور کوڑا پھینکوا کے اپنے اوپر، نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو کوئی ادب نہیں ہے نا، یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم کیوں اس کو حضور سے جوڑ دیتے ہیں؟ یہ کوئی تک نہیں ہے۔ اور اب تو لوگوں نے حدیں پار کر دی۔ ابھی ایک بندہ عمرہ کر کے آیا، وہ میرے پاس بیٹھا کہ مفتی صاحب غضب کی چیز ہاتھ لگی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہاتھ لگ گیا۔ فون کھولا، مجھے دکھایا فوٹو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ وہ کھڑکی ہے جس کھڑکی سے وہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، وہ اس کا فوٹو بھی کھینچ لایا، اس کا فوٹو بھی آ گیا۔ اور میں حیران، میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ بتا، تجھے یہ بتایا کس نے؟ کہ میں مسجد نبوی سے باہر نکلا، ایک ٹیکسی والا ٹہل رہا تھا، اس نے مجھے بلا کے پوچھا تم نے ساری زیارتیں کر لی؟ اس نے کہا ہاں سب نپٹا لی۔ اس نے کہا وہ بڑھیا والی کھڑکی دیکھی تم نے؟ اس نے کہا وہ تو کسی نے بھی نہیں دکھائی۔ کہا وہ میں دکھاؤں گا، بیٹھ 50 ریال دینا۔ اس نے کہا یار ساری زندگی سنا یہ واقعہ، اس میں تو چاہے 100 مانگے میں دوں گا۔ اس نے کہا میں خوش ہو کر کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ کہ بھائی وہ کھڑکی ضرور دیکھ کر آنی۔ کہنے لگا وہ 9 کلومیٹر لے کر گیا مجھے، ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مسجد نبوی سے 9 کلومیٹر لے کر کے گیا، وہاں اتارا کا دیکھ یہ ہے وہ کھڑکی، فوٹو کھینچ لے اس کے۔ پتہ نہیں کس کے گھر کی کھڑکی کے فوٹو کھینچوا کے لے آیا۔ اب یہ خوش ہے کہ میں نے اس کے فوٹو کھینچ لیے، یہاں لے کر کے آیا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے اس کا۔ اللہ کے بندو، پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ ساری بات ایک طرف، آپ اس طرح سے غور کیجئے کہ حضور جب نماز کے لیے مسجد نبوی آتے تھے اپنے گھر سے آتے تھے یا نہیں؟ حضور کا گھر کہاں تھا؟ یہ جیسے مسجد نبوی ہے اور یہ یہاں دروازہ لگا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سمجھیے گھر تھا۔ جو حجرے کا دروازہ تھا نا وہ مسجد میں کھلتا تھا۔ اما عائشہ ایک حدیث میں فرماتی ہیں حضور اعتکاف میں ہوتے تھے اور مسجد میں ہوتے تھے، میں اپنے حجرے سے حضور کے کنگھا کرتی تھی۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیے کیسے کنگھا ہوگا؟ ملا ہوا تھا، بالکل ملا ہوا تھا، یعنی مسجد اور حجرے کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں تھا۔ وہاں کہاں سے کھڑکی آ جاتی بڑھیا کی؟ حضور تو اسی حجرے سے آتے تھے نا نماز پڑھانے کے لیے، آپ نے تو حجرے سے باہر قدم رکھا، مسجد آ گئی، بیچ میں تو کوئی کھڑکی کا دروازے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور اس ظالم نے 9 کلومیٹر دور مسجد نبوی سے وہ کھڑکی دکھا دی۔ اللہ کے بندے اس زمانے میں تو وہاں تک مدینہ بھی نہیں تھا، کئی سارے گاؤں بھی ختم ہو جاتے ہوں گے۔ اس نے جنے کہاں اس ایریا میں حضور کا گھر بنوا دیا تھا لے جا کے کہ وہ گھر تھا وہاں، اس والی کھڑکی سے ڈالتی تھی۔ اس لیے ہمیں ایسی فیک چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، حفاظت رکھیں۔ یہ سب واہیات چیزیں، یہ لکڑہارے والی بیوی کا قصہ یہ بھی غلط ہے، یہ بڑھیا والا واقعہ یہ بھی غلط ہے۔ وہ جو ایک نعت چلتی ہے، لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، یہ ساری چیز، یہ والی نعت کے اندر جو واقعہ یہ بھی غلط ہے، من گھڑت واقعہ۔ حدیث کی کتابوں سے اس کا کوئی پروف نہیں ملتا، اور جب تک حدیث کی کتاب میں نہ ملے ہم اسے معتبر نہیں مان سکتے۔